रंग दिया तेरे इश्क ने यूं। इज़ा धड़कन शाह किस्त नंबर 5 एंड 6। हेलो, एक फ़ोटो भेज रही हूँ। मुझे इस इंसान के बारे में पल पल की खबर चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता है, यहाँ तक कि इसके खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, हर चीज़ की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गो इट। और तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ओके। चाचू, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अब आप डीजे को घर ले जा सकते हैं। शाहरेज ने अंदर दाखिल होते हुए जवाब साहब से कहा। ओके दी जान, अब मैं चलता हूँ, मेरी एक अहम मीटिंग है, इसने अपनी अजली मखसूस अंदाज में कहा। तभी दी जान के चेहरे पर उदासी छा गई थी। खान, घर चलो बेटा, वो भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा घर है। कब तक यूं माजी में रहकर हाल को बर्बाद करोगे? उन्होंने बेबसी से मिन्नत करते हुए कहा। जानती थी कि वो इस बारे में किसी की बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी। इनकी बात सुनकर इसके चेहरे पर सर्द मोहरी छाई थी। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। गुल और साहिल चुपचाप इनकी बातें सुन रहे थे। साहिल की ज़बान में खुजली हुई। तभी साहिल बोल पड़ा। दीजान, ब्रो की शादी करा दें, भाई भाग भाग कर घर आया करेंगे। साहिल ने हंसते हुए कहा। ओप्स, फुफो की भाभो की शादी करा, भैया की शादी करा दें, बड़ा मज़ा आएगा। गुल ने भी चहकते हुए कहा। मैं अपने सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। गुल, साहिल, मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया कि मेरी शादी की बात कोई नहीं करेगा। गुल बच्चे, आप खामोश हो जाएं। दीजान ने शारेज गुस्से से सुर्ख होते चेहरे देखकर कहा। भैया, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो फेस में इतना मुझे डांटते क्यों हैं? और वैसे भी ये वहाँ पर आप मुझे गुड़िया भी नहीं बोलते। मिस गुल कह कर क्यों बुलाते हैं? और ये ऑफिस में जाहिर नहीं किया करें कि हम आपके बहन भाई हैं। गुल ने रोनी सूरत बनाकर होंठ बाहर निकाल कर कहा। ओ मेरा बच्चा, मैं आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकता, आप तो मेरी जान हो। शाहरेज खान दो ही लोगों के सामने खुलकर बात करता है और अपने जज्बात जाहिर करता था। एक इसकी जान से प्यारी बहन, दूसरा उसका भाई, और दोस्त डीएसपी अरुष्मान खान। और रही बात डांटने की, आप दोनों से अपना रिश्ता जाहिर ना करने की, तो सोचो आप लोगों ने क्या कहा था कि हम अपने टैलेंट के दम पर कुछ करना चाहते हैं। शाहरेज ने इन्हें इनकी बात याद दिलाते हुए कहा। हुआ कुछ यूं था कि साहिल ने मैं अचानक से करने की बात घर में की थी कि वो बनना चाहता है अपने दम पर, इसलिए इसे जॉब करने दी जाए। सभी घर वालों ने कहा कि फैमिली बिजनेस है, इस काम को कर ले या फिर शारेज के साथ काम करे। तो इसने कहा, नहीं, मैं बगैर मिली स्पोर्ट के नाम अपना नाम बनाना चाहता हूँ। ये बात जब शारेज को पता चली तो इसने कहा वो इसके ऑफिस में काम करे बगैर फैमिली सपोर्ट और नाम के। तो वो मान गया। और इस बात में भला गुल मैडम कैसे पीछे रह जाती, वो भी साहिल से। जवाद साहब ने मना करना चाहा तो शाहरेज ने ये कहकर रोक दिया था कि 4 दिन का बुखार है, कर लेने दें इन्हें अपना शौक पूरा। शाहरेज के याद दिलाने पर वो दोनों बौखला गए। भाई हम ये हेलो गाइस, क्या हो रहा है? तभी अरुष्मान खान अंदर आता है। ये लो आ गए ये जनाब भी। महीने 2 महीने के बाद जाकर इनकी शक्ल देखने को मिलती है। कितना आपकी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन ये नहीं माना, इन्हें तो बस अपनी जॉब प्यारी है। तभी जवाद साहब ने बातों का रुख अरुष्मान की तरफ किया। डैड, आप लोगों को मालूम है कि मेरी जॉब कैसी है और मैं अपने जॉब के लिए कितना पजेसिव हूँ। मेरे लिए पहले मेरी जॉब, मेरी वर्दी और इसके बाद ही कुछ आता है। वो इसके लिए अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, वो जज्बाती आवाज़ में बोला। इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था जवाद साहब का ऐसा कहना। माहौल को संजीदा होते देख गुल ने सबका ध्यान दीजान की तरफ मतवज्जे करवाया दिया। अरे दी को घर लेके नहीं ले जाना जो आप लोग बातों में लगे हुए हैं। अच्छा दीजान, मैं चलता हूँ, आप चाचू लोगों के साथ जाएं। दीजान के माथे का बोसा लेकर संजीदा आवाज़ में बोलते हुए बाहर जाने लगा। अरे खान, मैं भी चलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जमान की कॉल आई थी। चल। वैसे खान, तू बेजान की बात मान कर शादी क्यों नहीं कर लेता? इसने संजीदगी से पूछा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सो इस टॉपिक को बंद करो, वो सर्द आवाज़ में बोला। अगर तुम्हें किसी से इश्क हो गया तो फिर क्या करोगे? इश्क से सिर्फ वक्त ज़ाया करने का ज़रिया है, इश्क से भी ज़्यादा हसीन हमारी दुनिया है। इसने शेर पढ़ते हुए अरुष्मान की बात को हवा में उड़ा दिया था। मान लो अगर तुम्हें कभी किसी लड़की से इश्क हो गया तो क्या करोगे? पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं, अगर हो भी गया तो मैं इस
اس کو ساری دنیا سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں گا، اسے اپنے عشق کے حصار میں قید کر لوں گا کہ جس سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی الگ نہیں کر پائے گی، اور اگر وہ تمہاری نہ ہونا چاہے تو میں اس کو اسی سے چھین لوں گا، کیونکہ جو چیز سار کے کو پسند آ جائے وہ اس کو چھین لیتا ہے، لیکن وہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی، وہ تو SR کی چاہت، اس کی عشق ہوگی، اس کا جنون ہوگی، جسے ساری دنیا کے سامنے ڈھنکے کی چوٹ پر اپنا بنانا ہوگا۔ وہ نہایت ہی جنونی انداز میں بولا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تجھے وہ لڑکی مل جائے جس سے تجھے جنون کی حد تک عشق ہو جائے۔ اور عثمان آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، اور تجھے پیار ہوا تو تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے، سیدھا پرپوز کر دوں گا، اور کیا؟ وہ آنکھوں میں انشال لاتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور اگر تجھے تھپڑ پڑ گئے یا اس نے تجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ شاریز نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اسے کوئی ریجیکٹ کر دے گی؟ تیرا اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ کوئی اسے ریجیکٹ کر دے۔ اس نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ تبھی عثمان کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں زمان بولو۔ سر آپ جلدی سے پولیس اسٹیشن آ جائیں۔ خیریت زمان، تم اتنی ہڑبڑی میں کیوں ہو؟ سر آپ آ جائیں، پھر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اوکے آئی ایم کمنگ۔ خان مجھے جانا ہوگا۔ اوکے تو جا، اوکے بائے۔ میر افندی ایک یونی لیکچرار تھے اور ان کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جو کہ ایک خوبصورت شخصیت کی حامل خاتون تھی۔ شادی کے 3 سال بعد خدا نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ بچی کی پیدائش پر ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اس بات کا صدمہ پہنچا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے اکیلے ہی اپنی بیٹی کو پالنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے پالا تھا۔ اس طرح ان کی گڑیا 15 سال کی ہو گئی۔ بابا آج آپ کی یونی میں فنکشن ہے نا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، آج میرے کالج کی بھی چھٹی ہے۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، بابا میں وہ والی ڈریس پہنوں گی جو آپ پچھلی دفعہ لائے تھے میری برتھ ڈے پر، مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ ڈریس۔ وہ مسلسل کسی چڑیا کی طرح چہکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، بیٹا آپ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ آپ تو اور ہو جاؤ گی۔ بابا پلیز میرے پیارے بابا آپ مجھے لے چلو نا، اس نے کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے میری جان، لیکن آپ ادھر ادھر مت جانا، میرے پاس ہی رہنا۔ اوف بابا میں کوئی بچی تھوڑی ہوں نا، ادھر ادھر جانے سے کھو جاؤں گی۔ اوکے میری جان، میں باتوں میں تم تھوڑی نہ جیت سکتا ہوں۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ آج یونی میں فنکشن ہونے کی وجہ سے کافی رش تھا۔ وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے بڑے اشتیاق سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ افندی صاحب اسٹیج کے سامنے ایک سیٹ پر بیٹھ کر خود اسٹیج پر چلے گئے بٹھا کر اسٹیج پر چلے گئے تھے۔ فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو وہ واش روم کا بہانہ کر کے وہاں سے باہر آ گئی۔ جلدی جلدی چل رہی تھی کہ تبھی وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تھینکس لارڈ میں بچ گئی۔ وہ خود میں مصروف تھی اور سامنے والا جو 25 سال کا نوجوان تھا اسے حوث بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے جانے لگی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو قریب کیا اور اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ہائے مائی انوسنٹ بیوٹی، کیسے جانے دوں بغیر کوئی مزہ کیے؟ وہ اسے کھینچ کر کلاس روم میں لے جاتے ہوئے بولا۔ وہ اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو دیکھو مجھے جانے دو، میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دو، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ ہے بابا آپ آ جائیں، بابا پلیز سیو می، آہ نہیں کرو، پلیز لیو می، بابا مجھے بچا لیں، آہ اللہ۔ اور پھر اس کی آہ و بکا کچھ کام نہیں آیا۔ وہ درندہ صفت انسان اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میر افندی صاحب جو کب سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، ایک کلاس روم کے باہر رش دیکھ کر وہاں چلے آئے۔ ان کا دل انجانے خدشے سے لرز رہا تھا۔ کچھ فیمیلز ٹیچر کسی کو گھیرے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی چل کر وہاں پہنچے، سامنے نظر پڑتے ان کا دل فوراً اپنے دل پر ہاتھ پر گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ یہ میری بیٹی ہے، اسے کیا ہوا؟ انہوں نے چادر سے ڈھکی اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ آپ سب باہر نکلیں پلیز، انہیں چیک کرنے دیں۔ ایک ٹیچر نے سب کو باہر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری بیٹی کو؟ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ دیکھیں مسٹر افندی صاحب، آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے۔ واٹ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ یس مسٹر افندی، ایک تو اتنی کم عمری، اوپر سے اتنا بڑا حادثے نے ان کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔
मेरी माने तो ये एक पुलिस केस है, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज आपकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ होगा। ऐसे दरिंदे को सज़ा दिलवाना चाहिए। ओके, अब मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। वो एक दिलखराश चीख मार कर उठ बैठी थी। 3 दिन पहले हुए हादसा पूरी जजायत के साथ जहन के पर्दे पर उजागर हुआ, और वो यूं चीख चीख कर रो कर अपने साथ अपने बाप को रुला गई थी। वो शख्स जो 3 दिन से अपनी बेटी की चुप टूटने का इंतज़ार कर रहा था, इसको यूं रोने पर इसका दिल खून खून हो गया था। बाबा, इसने आपकी बेटी को मैला मैला कर दिया। बाबा, इसने आपकी गुड़िया की वो बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया। आप तो कहते नहीं ना कि मैं आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत फूल हूँ। तो देखे बाबा, इसने दरिंदे ने आपके फूल को बड़ी ही बेदर्दी से कुचल दिया। इसने मुझसे मेरी ज़ात का गरूर छीन लिया। बाबा, वो मुसलसल खुद को नोच रही थी, पीट रही थी। इसका बाप बेबसी की इंतहा पर था। कैसे वो अपनी गुड़िया को समेटे। इसकी 15 साला बेटी जो हर वक्त फरमाइशें करते किसी चिड़िया की तरह चहचहाती फिरती थी, आज यूं टूट कर बिखर रही थी। अंशो, मेरी जान, तुम मेरे बहादुर बच्चा हो ना, ऐसे रोते नहीं है मेरी जान। ये वक्त रोने का नहीं, बल्कि इस दरिंदे को सज़ा दिलवाने का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा बेटा। बताओ वो कौन था जिसने मेरी फूल सी बेटी को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपने आप को मजबूत करते हुए इससे सवाल किया था। जारी है। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं। इज़ा धड़कन शाह, किस्त नंबर 6, माजी। अरे साहब, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अफंदी साहब को हवलदार ने रोकते हुए कहा। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए, उन्होंने इसे दरख्वास्त करते हुए कहा। देखो साहब, अभी हमारे सर बहुत बिजी हैं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो। देखें, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो मिन्नत करते हुए बोले। वो साहब, हम तुमको बहस करना छोड़ो, अगर मिलना चाहते हो तो यहाँ पे बैठ कर इंतज़ार करो, जब वो फ्री होंगे तो मिल लेंगे। बेबसी से उन्होंने आसमान की तरफ देखा और जाकर बेंच पर बैठ गए। जब 1 घंटा हो गया, इंस्पेक्टर अपने कैबिन से बाहर नहीं आया तो उन्होंने बहुत गुस्सा आया। एक तो उनका सारा ध्यान इन शाल की तरफ लगा हुआ था जिसे वो मासी के भरोसे छोड़ कर आए थे। वो गुस्से से अपनी जगह से उठे और हवलदार के रुकने के बावजूद अंदर घुस गए। हवलदार, इन्हें किसने अंदर आने दिया? जब मैंने मना किया था। इंस्पेक्टर, जो मोबाइल पर कॉल करने में मसरूफ़ था, खलल पैदा होने पर गुस्से से धाड़ा था। सर, ये ज़बरदस्ती घुस आए हैं, मैंने रोका था, इसने धीमी आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। ओके, तुम बाहर जाओ। बोलिए, क्या रिपोर्ट दर्ज करानी है आपको? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, इंस्पेक्टर ने बेजार लहजे में कहा। सर, मुझे मकसूद न्याजी के बेटे आसिफ न्याजी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी है। इसने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वही मकसूद न्याजी जो मशहूर मारूफ सनतकार हैं और इनका बेटा पॉलिटिक्स में आने वाला है? जी हाँ सर, कल वो हमारी यूनी के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट आए थे और साथ में इनका बेटा भी था। इसने मेरी बेटी की आबरू रेजी की है और मुझे इस दरिंदे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। अरे साहब, क्या तुम पागल हो या तुम जानते नहीं हो कि मकसूद न्याजी कितनी बड़ी हस्ती है? जाओ जाओ, साहब, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके हमें अपनी जॉब से हाथ थोड़ी ना धोने हैं। वैसे साहब, आपकी बेटी क्या बहुत खूबसूरत है, जो आसिफ न्याजी जैसे बंदे का दिल आ गया आपकी बेटी पर। वो घटिया बात पर अफंदी साहब की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है तो मेरी एक शर्त है, आप पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। साहब, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, बस मुझे इस दरिंदे को सज़ा दिलवानी है। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको एक काम करना होगा, बस अपनी बेटी को एक रात के लिए हमारे पास छोड़ दो। अरे जब इतना जान जोखम वाला काम करना है तो कीमत तो लेंगे ही ना, वो अपनी हवस टपकाते हुए लहजे में बोला। इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऐसे बात करने की? वो जो कब से इसकी मिन्नतें करे थे, इसकी घटिया बात पर गुस्से से धाड़े थे। जाओ जाओ साहब, क्या पता साहब तुम्हारी बेटी नहीं बहकाया हो या खुद इजाज़त दी हो और अब मौसूमियत का ढोंग रचा रही हो। नहीं तो क्या ज़रूरत थी इतने बड़े आदमी के बेटे को किसी लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की? अल्लाह से डरो इंस्पेक्टर, तुम मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हो, तुम्हारी भी बेटी होगी, डरो तुम मकाफाते अमल से, उन्होंने भरे हुए लहजे में कहा था। ओ बुड्ढे, तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। हवलदार, निकालो इसे बाहर। इससे पहले कि हवलदार इन्हें धक्के देकर निकालता, वो झुके हुए कंधों के साथ बाहर निकल गए। इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। बगैर इर्द गिर्द देखे हुए वो चलते जा रहे थे। इनके जहन में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि घर जाकर अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाएंगे जिससे वो वादा करके आए थे।
کہ وہ اس مجرم کو سزا دلوائیں گے، لیکن وہ اپنی بیٹی سے کیا وعدہ پورا نہیں کر پائے۔ ان کے سینے میں مسلسل درد ہو رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلائے اپنی بیٹی کے پاس جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جب گھر پہنچے، مجھے تو دیکھا کہ ان کی گھر عورتیں آئے جا رہی تھیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ لو آ گئے، یہ میاں بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور یہ میاں کورٹ کچہری کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ افندی صاحب کی دور پرے کی رشتہ دار خاتون تھی جو اسی محلے میں رہتی تھی۔ اسے آج یہ ان کے گھر آئیں تو انشال کی حالت دیکھ کر سب پتہ لگا لیا۔ تھوڑا بہت کام والی نے نمک مرچ لگا کر بتا دیا۔ تب سے یہ خاتون والولیہ کیے جا رہی ہیں کہ افندی صاحب پولیس اسٹیشن کیوں گئے، سماج میں بدنامی ہوگی۔ سب عورتیں مسلسل بولے جا رہی تھیں، کوئی انشال کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی اس درندے کو بددعائیں دے رہا تھا۔ انشال نڈھال سی حالت میں ان کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا، وہ وہیں لڑکھڑا کر گر گئے تھے۔ اپنا درد بھلائے دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ میری جان، میری گڑیا، اپنے بابا کو معاف کر دو۔ وہ تم میں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پایا؟ میں گیا تھا پولیس اسٹیشن، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور میری بیٹی کے بارے میں گھٹیا باتیں کی۔ یا قانون کے محافظ ہی جب لٹیرے بن کر آ جائیں تو کوئی قانون کے پہ کیسے بھروسہ کرے؟ وہ مسلسل درد سے تڑپتے ہوئے بولے، تم میرے خیال رکھنا اپنا۔ نہیں نہیں بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بولی، انشو میری جان، تم اپنے آنسو روک لو، انہیں اپنے سینے میں دفن کر لو اور انہیں اپنے سینے میں دہکتی آگ کو جلائے رکھنے کا ذریعہ بنا لو اور خود کو اتنا مضبوط بنانا تاکہ تم آصف نیازی جیسے درندے کو سزائے موت دے سکو۔ میری ایک بات تم یاد رکھنا، قانون پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، مت کرنا۔ تم خود کو سزا دینا وعدہ کرو، کر دو وعدہ تو تم اس درندے کو سزا دو گی۔ وہ وعدہ۔ اچانک ان کا سر ایک طرف لڑکھڑا گیا تھا۔ ہاں بابا، میں آپ کی سب بات مانوں گی، لیکن آپ پہلے اٹھیں، اس نے انہیں اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ان کے جسم میں کوئی جنشن نہ ہوئی۔ بابا بابا اٹھیں، بیٹا صبر، تمہارا باپ اب نہیں رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے بابا ہیں، وہ میری یہ بات ضرور مانیں گے۔ وہ اچانک وہ بے ہوش ہوگی۔ عجیب ہے میرا اکیلا پن، نہ خوش ہوں نہ اداس ہوں، بس خالی ہوں اور خاموش ہوں۔ آج بابا کو گزرے 3 دن ہو گئے تھے اور اس پر خاموشی چھا گئی تھی، ایک جامع خاموشی۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے بابا سے کیا وعدہ یاد آیا۔ بھائی پرومس، بابا میں آپ کا وعدہ ضرور پورا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اب میں یہ آپ کی بیٹی کا وعدہ، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا، اور یہاں سے شروع ہوا اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ۔ وہ یہاں سے وجود میں آئی ایک نئی انشال میر۔ اس نے اپنا سارا وقت اپنا کیریئر بنانے پر لگا دیا تاکہ وہ آصف نیازی جیسے درندے کو سزا دے سکے۔ 8 سال کی کڑی محنت اور جانفشانی جا کر اس نے E&M امپائر کھڑا کیا تھا۔ یہ سب حاصل کرنے کے لیے اس نے راتوں کی نیند، چین، سکون، اپنا لڑک پن گوا کر حاصل کیا تھا۔ وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ 8 سال پہلے کی بات ہے جب ایک دن وہ ایک ہوٹل میں گئی تھی جہاں پر وہ جاب نہ ملنے پر ویٹر کا کام کرنے لگی تھی۔ اس کی یونیفارم پر جوس گر گیا تھا جسے صاف کرنے کے لیے وہ قدرے سنسان ایریے کی طرف بنے واش روم میں گئی تھی۔ وہاں سے پلٹ رہی تھی تبھی اس کے کانوں میں آواز پڑی، ارے اس مصیبت کو ہم کب تک پالیں گے؟ اس کے ماں باپ خود تو مر گئے اور اس بوجھ کو ہمارے سر لاد گئے۔ ارے آپا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا زبردست آئیڈیا نکالا ہے۔ ایک تو یہ رج کے خوبصورت ہے، اوپر سے معصومیت۔ ہائے ہائے، ایسی لڑکیوں کی رنگا یابی کے کوٹھے پر بڑی مانگ ہے، رقم بھی اچھی خاصی تعداد میں ملے گی۔ بات تو تیری صحیح ہے، انہوں نے قیمت کی بات سن کر کہا، لیکن اگر بس گئے تو؟ ارے آپا کچھ نہیں ہوگا، میں نے ساری سیٹنگ کر لی ہے، ان کے آدمی یہیں پر آتے ہیں ہوں گے، آتے ہوئے اشارہ کر دیا تھا میں نے ان کو۔ ارے تو بڑا ہی کمینہ ہے، اکیلے ساری پلاننگ کر لی، مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ بس آپا تیرا ہی بھائی ہوں، وہ آنکھ مارتے ہوئے کمینے پن سے بولا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر اگر ایک لگ بھگ 10 سال کی خوبصورت بچی باہر نکلی جس نے سنہری بالوں کی 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں، بھرے بھرے گال، گلابی ہونٹ، کانچ سی نیلی آنکھیں، دیکھنے میں وہ کوئی معصوم سی اینجل لگ رہی تھی۔ مامی ہو گیا اب چلیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ اے لڑکی یہیں رکو، مجھے تھوڑا کام ہے، وہ اپنے بھائی کو اشارہ کرتے ہوئے بولی اور جانے لگی۔ مامی جلدی آنا، مجھے ڈر لگے گا، وہ معصوم سی آواز میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ عجلت میں بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ تبھی وہاں پر 2 ہٹے کٹے آدمی آئے۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کا بابی سے سودا ہوا ہے؟ ہاں یہی ہے، تم لوگ پیسے دو اور لے جاؤ لڑکی، اس کی مامی کے بھائی نے کہا۔ یہ لو پیسے، اور پیسے دے کر اسے کھینچ کر لے جانے لگے۔
نہیں مجھے کہیں نہیں جانا مامی مامی، وہ روتے روتے بولی اور اپنے آپ کو چھڑانے لگی، اور اندر ان کی باتیں سنتی انشال کا دل لرز گیا۔ اس معصوم سی بچی کے ساتھ ہوتے ظلم دیکھ کر وہ اس کی مدد کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے بیگ کے اندر گیا جس میں وہ اپنی سیفٹی کے لیے مرچ پاؤڈر رکھتی تھی۔ وہ مٹھی میں مرچ پاؤڈر لیے آگے آئی اور ان تینوں کی آنکھوں میں مٹھی بھر کر پاؤڈر پھینکا اور بچی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگی۔ مرچ پاؤڈر آنکھوں میں پڑنے سے وہ تینوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے گالیاں دینے لگے۔ سالی بھاگ رہی ہے، پکڑو اسے۔ وہ مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے بھاگ رہی تھی اور مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ان کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ وہ اس کو لیے پارکنگ ایریا میں آ کر گاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب کچھ دیر بعد تک وہ نہیں آئے تو وہ اس کو ساتھ لیے باہر نکلی۔ بچی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بیٹا ڈرو نہیں، اب لوگ چلے گئے ہیں، وہ آپ پھر آ گئے تو نہیں دیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو میں ہوں نا۔ اچھا وہ عورت کون تھی؟ وہ میری مامی ہے، میرے ماما بابا نہیں ہے نا، میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ اوکے بٹ آج کے بعد سے آپ میرے ساتھ رہو گی، اوکے؟ نہیں تو پھر سے تمہاری مامی سودا کر دیں گی۔ مامی نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو اچھی بچی ہوں نا، تو میں نے تو ان کی ساری باتیں مانتی تھی۔ وہ معصوم سی بچی اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ یہ سوچ کر لرز اٹھی کہ وہ اسے لے جاتے تو اس معصوم کی زندگی برباد ہو جاتی۔ بیٹا میں بھی اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، اب سے ہم ساتھ رہیں گے، اوکے؟ او یو مس، آپ ڈرتے ہو اکیلے رہتے ہوئے؟ وہ اپنے گال پر اپنی شہادت کی انگلی پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ اس کی معصومیت پر انشال اپنے بابا کے جانے کے بعد آج پہلی بار مسکرائی تھی۔ یس مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہنی، وہ مصنوعی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس طرح انشال اس کو اپنے گھر لے آئی۔ جنت ولا میں اس وقت سب لاؤنج میں موجود خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی ساحل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اچھا دی جان، کیا بڑی ماما پاپا نے اس باسی پھول آئی مین گل، اس نے دی جان کے گھورنے پر اپنے جملے کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا کیا؟ نہیں مطلب کیا؟ ہاں یہ کسی اینگل سے ہماری فیملی ممبر لگتی ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے خاموش بیٹھی گل کو چھیڑتے ہوئے بولا، ساحل کے بچے۔ گل اس کی بات سن کر دانت پیستے ہوئے بولی، ہاں کہاں ہے، کدھر ہے، کوئی تو ڈھونڈ کر لا دو ظالموں۔ وہ صوفے کے ارد گرد جھک کر دیکھتے ہوئے اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ تبھی دی جان کی چھڑی کمر میں ڈھا کر کے بجی تو وہ ببلا اٹھا، ہائے ظالمہ مار ڈالا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کراہا۔ اس کا مسخرہ پن دیکھ کر جل بھن گئی۔ ساحل تیرے لیے ایک شعر بولوں؟ ارشاد ارشاد، زندگی ایک سفر ہے سہانا، اپنی یہ گندی شکل لے کر دفع ہو جانا۔ وہ دوسری لائن دانت پیستے ہوئے بولی، ہا ہا، رومی چچی کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ انشال نائرہ کو لے کر مال آئی تھی تاکہ اس کا موڈ فریش ہو جائے۔ اس نے نائرہ کے لیے خوب ڈھیر ساری شاپنگ کی، آئس کریم کھلائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھرپور دن گزارا تھا۔ ہنی آپ یہیں رکو، ایک شاپنگ بیگ میں اوپر ہی چھوڑ آئی ہوں، میں اب بھی لے کر آتی ہوں، ڈرنا نہیں، اوکے؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ نائرہ جو ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھی، تبھی وہاں وہ 2-3 لڑکے آئے اور اسے دیکھ کر چھیڑنے لگے۔ او ہو کیا خوبصورت پیس ہے یار، ان میں سے ایک نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نائرہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ بیبی ڈر کیوں رہی ہے، ہم بس پیار کریں گے اور کچھ نہیں۔ کیوں برو؟ ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں مجھے جانے دو۔ شاریز جو شیرو کے ساتھ مال آیا تھا 2-3 لڑکوں کو ایک لڑکی کو چھیڑتے دیکھ کر غصے سے آگے بڑھا، یو باسٹر، تم لوگ نہیں آتی کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے، وہ انہیں پہ در مکے مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ تبھی وہاں پر سیکیورٹی اہلکار بھی آ گئے۔ کیا ہوا سر؟ اس لیے تم لوگوں کو جاب دی گئی ہے کہ ہر ایرے گہرے کو تم لوگ اندر داخل ہونے دو، وہ گرائے ہوئے بولا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لے جاؤ انہیں اور پولیس کے حوالے کرو، اوکے سر؟ تبھی اس کی نظر ڈری سہمی نائرہ پر پڑی۔ اس نے بے ساختہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے اسے ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ کنٹینیو جاری ہے۔